أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. جی ہم آیات کا تجزیے کے حوالے سے دیکھ رہے تھے. تو پچھلی بار جو آیت دیکھی تھی ختم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اس میں ہم نے شروع کیا تھا ختمہ سے. ختمہ فعل ہو گیا، کس طرح پہچانا تھا کہ فعل ہو گیا. اس کے بعد اللہ اسم مرفوع فاعل ہو جائے گا، یہ کیسے پہچانا تھا کہ مرفوع ہے، یہ کیسے پہچانا کہ یہ فاعل ہے. پھر اعلیٰ حرف جر ہو گیا، اعلیٰ چونکہ حرف جر ہے اس کے بعد اس کا اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا قلوبی. پھر قلوبی مضاف ہے، اس کے بعد ضمیر مضاف الیہ. پھر واو حرف عطف ہے کنیکشن کا، جوائن کرنے کا. پھر اعلیٰ حرف جر، پھر اسی طرح سمعہم وعلی ابصارہم. اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فعل ہے، اور یہ جو سارے جار مجرور ہیں، جار مجرور جار مجرور، یہ جو ہے یہ متعلق ہے اس فعل کے. ٹھیک ہے، اچھا سوری یہاں تک علی سمعہم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ دونوں جار مجرور جو ہیں یہ متعلق ہیں ختمہ کے. اور اس کے بعد یہ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، لیکن یہ علی ابصارہم اس کا تعلق ہے آگے غشاوتن سے. ٹھیک ہے، اس کا تعلق ختمہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے غشاوتن سے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعلی ابصارہم غشاوتن. اچھا اب یہ چونکہ ایک الگ سینٹنس ہے، اعلی ابصارہم غشاوتن، یہاں پہ فعل نہیں ہے تو جملہ فعلیہ نہیں ہو سکتا. اگر ایک جملہ فعلیہ نہیں ہو تو دوسرا کیسا جملہ ہوتا ہے؟ اگر جملہ فعلیہ نہیں ہوگا تو پھر کیسا جملہ ہوگا؟ جملہ اسمیہ. بارک اللہ فیکم. جملہ اسمیہ ہوگا. اور جملہ اسمیہ کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، اس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایک مبتدا ہوگا اور مبتدا خبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب مبتدا کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا عام طور پہ شروع میں آتا ہے، اور وسعت کے اعتبار سے کیسا ہوتا ہے مبتدا؟ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا اگر معرفہ نہ آ رہا ہو اور نکرہ آ جائے تو پھر اس کو شروع میں نہیں لاتے بلکہ اس کو بعد میں لے آتے ہیں. تو یہاں پہ علی ابصارہم غشاوتن، تو اصل میں یہ غشاوتن جو ہے یہ مبتدا ہے، لیکن چونکہ یہ معرفہ نہیں ہے اس جگہ پہ، اس وجہ سے اس کو تاخیر سے لا رہے ہیں. اور ایسے مبتدا کو پھر کہا جاتا ہے مبتدا مؤخر، یعنی اس مبتدا کو شروع میں لانے کے بجائے تاخیر سے بعد میں لایا جا رہا ہے. اور اس مبتدا مؤخر سے متعلق جو ہے اچھا یہ بات صحیح ہے آپ کی، یو کانٹ انڈرسٹینڈ. میں ایک کام کرتا ہوں، اس کو چھوڑ کے میں ان نوٹس کو شیئر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. ہمارے پاس آیت کا حصہ ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. یہ غشاوتن جو ہے یہ الف مد کے ساتھ ہے، غشاوتن. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اگر ہمارے پاس ایک جملہ ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اب اس جملے کو ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے.
یہاں تک بات کلیئر ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ اوکے کیسے؟ اچھا اوکے جملہ فعلیہ ہے یا نہیں کیسے پتا چلے گا؟ بہت پریشانی الحمدللہ خوشی ہے آپ نے آ کے پوچھا تو میں نے آپ نے صرف پوچھا تو میں نے آپ کو بتایا اللہ کا ویسے بھی شکر ہے پریشانی ہونے پہ بھی شکر ہے میں نہیں سوچ رہا تھا آپ نے یاد دلایا تو میں اچھا جی وعلیٰ آپ سارے مشاوتن جملہ فعلیہ نہیں ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس اس سینٹنس میں کوئی فعل ہی موجود نہیں ہے جب فعل موجود نہیں ہے تو جملہ فعلیہ نہیں ہو سکتا اب لازمی طور پہ کیا ہوگا اب یہ لازمی طور پہ جملہ اسمیہ ہوگا ٹھیک ہے جب جملہ اسمیہ ہوگا تو جملہ اسمیہ کے جو اجزاء ہم نے دیکھے تھے وہ دیکھا تھا ایک ہوتا ہے اس کے اندر مبتدا دوسری ہوتی ہے اس کے اندر خبر تیسری ایک چیز ہمیں دیکھی تھی اگر یہ آپ کو تھوڑی پرانی بات ہو گئی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جار مجرور آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہنے کے یا سمجھنے کے دو طریقے ہیں کچھ اس کو خبر کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور خود کچھ کہتے ہیں کہ یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ متعلق بالخبر ہے ٹھیک ہے متعلق بالخبر ہے جملہ اسمیہ میں متعلق بالخبر ہو جائے گی اور جملہ فعلیہ میں متعلق بالفعل ہو جائے گا ٹھیک ہے مبتدا کو ہم نے دیکھا تھا کہ عام طور پہ مبتدا جو ہے وہ ہوتا ہے معرفہ اور مبتدا کا حق ہوتا ہے کہ مبتدا کو لایا جائے شروع میں لیکن اس سینٹنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واو کے بعد جو ہے کوئی مبتدا موجود نہیں ہے بلکہ حرف جر اعلی آ گیا ہے تو اب سوال ہوگا کہ مبتدا کہاں گیا دوسری یہ کہ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی تھی کہ اس سینٹنس میں علی ابصارہم کو ہم الگ کر دیں اور غشاوتن کو سوچیں کہ غشاوہ کیا ہے اگر جملہ اسمیہ ہے تو غشاوتن کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو وہ مبتدا ہوگا یا وہ خبر ہوگی ایسا ہی ہے یا کوئی تیسرا آپشن بھی ہے کوئی تیسرا آپشن نہیں اس غشاوتن کے پاس کیا آپشن ہے کہ اس جملے میں یا وہ مبتدا ہوگا یا وہ خبر ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا کیا ایک جملہ مبتدا کے بغیر ہو سکتا ہے کوئی جملہ اسمیہ مبتدا کے بغیر کوئی جملہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو ذرا سوچ کے بتائیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ایک سینٹنس میں جملہ اسمیہ میں مبتدا نہ ہو وعلیکم السلام وہ مرکب ناقص ہو جائے گا مرکب ناقص کے علاوہ جو بات ہے وہ ایک تھوڑا سا پرانا ٹاپک تھا مسند اور مسند الیہ کا ٹھیک ہے مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو مبتدا اصل میں سینٹنس میں وہ جز ہوتا ہے وہ حصہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اگر مبتدا ہی سینٹنس میں نہیں ہوگا تو پھر بات کس کے بارے میں ہوگی یہی واضح نہیں ہوگا اس لیے جملے میں مبتدا تو ضروری ہے خبر ضروری اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ خبر کی جگہ پہ کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے جو اس کے متعلق ہو جائے ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے اب اس غشاوتن کو ہم خبر نہیں کہہ سکتے اگر ہم اس کو خبر کہیں گے تو ہمارے پاس سینٹنس میں کوئی مبتدا نہیں رہے گا اس لیے یہ مبتدا ہے مبتدا کا ہم نے دیکھا تھا کہ عام طور پہ ہوتا ہے معرفہ لیکن یہاں پہ ہے نکرہ ٹھیک ہے تو اگر مبتدا تاخیر سے آ رہا ہو یعنی سینٹنس کے شروع میں نہ آ رہا ہو سینٹنس کے شروع میں نہیں آ رہا بلکہ تاخیر سے آ رہا ہے اگر سینٹنس کے شروع میں آتا تو پھر سینٹنس کس طرح ہوتا پھر سینٹنس ہوتا والغشاوت
علی قلوبہم. ٹھیک ہے، اگر اس طرح لکھا ہوتا تو پھر ہم الغشاوہ کو مبتدا ڈائریکٹ کہہ دیتے، معرفہ ہے شروع میں آ رہا ہے، اور علی قلوبہم اس کے متعلق بالخبر ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلوب تھوڑا ڈیفرنٹ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے الغشاوہ استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو نکرہ استعمال کیا. جب نکرہ استعمال کیا تو پھر مبتدا کو کیا کرتے ہیں، مبتدا کو تاخیر سے لے آتے ہیں اور اس وقت اس کو کہہ دیتے ہیں، جیسے آپ کے پاس نوٹس میں لکھا ہوا ہے مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، مبتدا مؤخر. یہاں تک یہ بات کلیئر ہے؟ اوکے جی، الحمدللہ. پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ بھی اسی طرح کے پیٹرن پہ ہے. واو حرف عطف ہو گیا. لہم عذاب عظیم، یہ بھی ایک جملہ ہے تو اس میں عذاب مبتدا مؤخر ہو گیا، اور عظیم چونکہ اس کو فالو کر رہا ہے، اس کے تابع ہے، عظیم صفت ہو گئی، عذاب اس کا موصوف ہو گیا. معنوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک بڑا عذاب. ٹھیک ہے جی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ای یعنی کہ العذاب العظیم لہم، کہ ایک بڑا عذاب ہے ان کے لیے. ایک بیچ میں سوال تھا، یہ شبہ جملہ کی ابھی ہم بات نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ، اس لیے اس کو آپ فی الحال ابھی چھوڑ دیں، آپ کے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں یہ ٹاپک آ جائے گا. اچھا، ایک سوال تھا اور وہ اچھا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم آیت کو یہاں سے دیکھتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اب اس میں ایک واو یہاں پہ ہے، قلوبہم کے بعد ایک واو ہے، پھر سمعہم کے بعد ایک واو ہے، اور پھر غشاوۃ کے بعد ایک واو ہے. واو یہاں پہ تینوں بار جو ہے وہ عطف کے معنی میں ہے، جوائن کرنے کے معنی میں ہے. لیکن اب جوائن کس کو کس سے کر رہا ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ یعنی کہ یہ جو ختم ہے، مہر لگانا ہے، اس کا تعلق قلوب کے ساتھ تھا کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور اس ختم کا تعلق سمع کے ساتھ تھا کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کی سمع پر. لیکن ابصار پہ مہر ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں ویسے تو یہ جو یعنی جو زبان جاننے والے ہوتے ہیں ان کو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہے، کہاں پہ جملہ نہیں ختم ہو رہا. ہماری آسانی کے لیے جو ہم غیر عربی ہیں، جن کو عربی نہیں آتی، اگر آپ نے قرآن میں دیکھا یا مصحف ہمارے پاس جو ہوتے ہیں اس میں مختلف سائنز بنی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی الفابیٹس بنے ہوتے ہیں وقف کرنے کے، کہ کہاں پہ وقف کرنا چاہیے، کہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگر یہ آیت ہم دیکھتے ہیں، اگر ایک شخص اس آیت کو پڑھتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور یہاں پہ وہ وقف کرتا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ تو پھر اس کا ترجمہ بنے گا کہ یہ مہر جو ہے یہ قلوب پہ بھی ہے، سمع پہ بھی ہے، اور بصر پہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر انسان یہاں پہ وقف کرے گا. لیکن ایک جو عربی بولنے والا ہوگا اس کو سمجھ میں کس طرح آئے گا؟ یہاں تک ایک شخص رک جائے گا تو بات صحیح ہے، لیکن جب آگے کی بات کریں گے تو پھر یہ غشاوتن کا سینس نہیں بنے گا کہ یہ غشاوتن اب کیا کروں اس کا. ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ اصل میں اس غشاوتن کا تعلق ہے پیچھے سے، اور پیچھے جب وہ تعلق ڈھونڈے گا تو اس کو مل جائے گا علی ابصارہم سے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ بات جو ہے اس میں کہیں کہیں پہ، جیسے یہ تو ہمارے پاس ایک مثال ہے، اسی طرح مختلف اور آیات بھی ہوتی ہیں، کہیں کہیں پہ مفسرین کا اختلاف بھی ہوتا ہے کہ وقف کہاں کرنا ہے یا کون سا حکم کس چیز کے ساتھ شامل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہیں کہیں پہ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم آپ کو ایک یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے. یعنی ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ اصل جو معنی مراد ہے وہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. وہ کہے گا یہاں پہ جملہ مکمل ہو گیا ہے. اور ایک دوسرا جملہ ہے علی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ ان کی سماعت پہ، ان کے سننے کی پاور پہ، وعلی ابصارہم، اور ان کی دیکھنے کی قوت پہ غشاوہ پردہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کہہ سکتے ہیں کہ سمع اور ابصار پہ جو غشاوت ہے، اور
ختم جو ہے وہ صرف قلوب پہ. اب یہاں پہ آپ کو یہ استاد طاہا جو ہیں آپ کے جو قرآن انہوں نے آپ کو پڑھایا ہے, انہوں نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہوگی کہ دیکھیں قرآن اگر انسان عام طور پہ قرآن خود ہی سمجھ سکتے ہوتے تو پھر نبی کو بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ کتاب ویسے ہی نازل کر دیتا, ہر کوئی اس کو پڑھ لیتا, ہر کوئی اس اپنا معنی اخذ کر لیتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت سے کیا مراد ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جیسے کہ آیت میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کہ ہم نے نازل کیا آپ پر ذکر یعنی کہ قرآن, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ اس کو بیان کریں لوگوں کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سمجھائیں گے, یعنی جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کی تفسیر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے کیا مراد ہے. تو پھر اس آیت کو صحیح سمجھنے کے لیے ہم تفاسیر کو دیکھیں گے, خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں صحیح احادیث سے, یا پھر جو صحابہ کی یا سلف کی تفاسیر ہیں, ان سے پھر سمجھا جاتا ہے کہ آیت کی کیا مراد ہے. ہو سکتا ہے گرامیٹیکلی ایک چیز بالکل آپ کو صحیح لگ رہی ہو, لیکن جو آیت کی مراد ہے وہ اس طرح نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ مراد سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, جنہوں نے یہ چیزیں بیان کر کے بتائیں. ٹھیک ہے جی. جیسے جو نان عربز ہوتے ہیں تو ہم اپنے لیے یہ قاعدہ اپنا سکتے ہیں کہ جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہی پورا سینٹینس ہے. ضروری ایسا بھی نہیں ہے, کچھ آیات بھی ایسی ہیں جو اگلے والے سے کنیکٹڈ ہیں. وہ یعنی اللہ نبی یعنی ہم تک جو ابھی تک مصحف پہنچا اس میں وہ آیت مارکڈ ہے, لیکن آیت ضروری نہیں ہے. جیسے آپ نے کبھی پوئٹری اگر پڑھی ہو, پوئٹری میں جو مصرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, شعر میں بیت یا ابیات جو ہوتے ہیں, اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بیت جہاں مکمل ہو رہا ہو شاعر کی بات وہاں مکمل ہو رہی ہو. کبھی ایک بیت کا حصہ دوسرے بیت میں, یعنی ایک بات جو ہے وہ اگلے والے بیت میں شامل ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح قرآن میں بھی کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ آیت ختم ہونے پہ بات مکمل نہیں ہوئی بلکہ اگلی آیت اس سے مل کے معنی آئے گا. ٹھیک ہے. ہیلپنگ ورب عطف کو حرف عطف کو ہیلپنگ ورب کہتے ہیں یا کوئی اور ہے؟ یہ ہیلپنگ ورب آپ کہہ سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا ہیلپنگ ورب سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے آنیسٹلی, اس لیے میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا. جی آپ نے جو رموز و اوقاف بتایا جی یہی مراد تھی میری. اور آپ نے کیا کہا ہے کہ دا بیسٹ پوائنٹ آپ ایپ ایکسپلین اباؤٹ سینٹینس ڈسٹنگویشن چیکڈ قرآن دا وقت سائن آ رہا ہے. جی تو کہیں کہیں پہ جو یہ جو رموز ہیں اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ جو ہے وہ کس آیت کو, کیونکہ اکثر جو یہ چیزیں لگائی گئی ہیں وہ احادیث اور اقوال کو تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے ہی لگائی گئی ہیں. تو ان میں سے اکثر, اور کہیں کہیں پہ آپشنل بھی ہوتا ہے, کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آیت کو آپ جیسے سورہ قدر جو ہے, سورہ قدر کی آخری آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اب یہاں پہ امر پہ وقف کرنا ہے یا سلام پہ وقف کرنا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصحف جو ہے اس میں دونوں آپشنز ہوتے ہیں, یا تو آپ کہیں امر سلام, یہاں پہ آپ وقف کر جائیں, اور پھر آپ کہیں ہی حتی مطلع الفجر. ٹھیک ہے, یا پھر آپ کہیں کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. دونوں سے مراد تھوڑی تھوڑی مختلف ہو جائے گی, لیکن یہ دونوں معنی جو ہے آپ تفسیر میں, آپ نے پتہ نہیں اصول تفسیر کتنے پڑھے ہیں, لیکن تفسیر کی جو ہے وہ مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں تفسیر تنوع, جو کہ اختلاف جو ہوتا ہے تفسیر میں وہ صرف قسم کا اختلاف ہوتا ہے, دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کبھی کہیں پہ وہ دونوں باتیں مراد لی جا سکتی ہیں, تو وہ دونوں چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. کہیں پہ ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز خراب ہے اور ایک چیز صحیح ہے, وہاں پہ پرابلم آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو خیر وہ تھوڑی سی ہماری آگے کی بات ہو جائے گی. ہمیں آج جو چیزیں کور کرنی ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں انشاءاللہ. فہیمہ یفہمو ہوتا ہے, فہیمہ یفہمو, فہیمہ یفہمو ڈکشنری آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہمارا سلیبس الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. کل ہماری آخری کلاس ہے, کل ہماری انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی, اس کے بعد آپ کے امتحانات ہیں. کل جو ہے آپ جو چیز بولیں گے وہ چیز میں آپ کو, آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے میں ان کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. آپ کا پیپر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے یعنی تقریباً
80% آف دا پیپر جو ہے وہ آپ کا ان 2 پیجز میں سے آئے گا. یہ پیج نمبر 73 اور پیج نمبر 74 میں سے, ٹھیک ہے, انہی دونوں میں سے آئے گا. اور وہ پیپر کیا ہوگا, آپ نے آیت آپ کے پاس لکھی ہوئی ہوگی, اور پھر اس آیت کے حصے میں سے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایک چیز کیا ہے, یا اس میں کیا صحیح ہوگا, کس طرح اس کو پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اعرابی حالت اس کی کیا ہوگی, اور اگر اعرابی حالت یہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہوگی. جس طرح آپ کے پاس مڈ ٹرم میں تھا, آپ کے پاس ایم سی کیوز کی فارم میں آپشنز تھے, تو اس میں بھی آپ کے پاس آپشنز ہوں گے. مثال کے طور پہ میں کہہ دوں, یہ جیسے یہاں پہ نمبر 4 لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, نمبر 4 کیا لکھا ہوا ہے, فی قلوبہم مرض, میں نے وہاں پہ لکھ دیا فی قلوبہم مرض, اور میں نے فی قلوبہم پہ حرکات و اعراب نہیں لگائے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس صرف لکھا ہوا ہے فا یا قاف لام, جیسے اس طرح لکھا ہوا ہے, ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے, آپ کے پاس وہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ قلوب جو ہے یہ قلوبی ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ لکھ دوں گا اسم مجرور, یا میں لکھ دوں گا قلوبی مضاف الیہ, یا میں لکھ دوں گا قلوب مبتدا, اور یا میں لکھ دوں گا قلوبا, یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ضرور نہیں ہے ایسے ہی لکھا ہوا مفعول, ٹھیک ہے. یا مثلا اگر حرکات کہیں پہ واضح نہ ہو رہی ہوں تو میں واضح کرنے کے لکھ دوں گا مبتدا مرفوع اور مفعول منصوب, ٹھیک ہے, مضاف الیہ مجرور, ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ اس آیت میں فی قلوب جو ہے یہاں پہ صحیح آپشن کیا ہوگا. اب دیکھیں, قلوب مبتدا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ فی آیا ہوا ہے اس سے پہلے. قلوبا مفعول منصوب, یہاں پہ کوئی فعل ہی نہیں ہے جو کہ آپ اس کو مفعول بنائیں, مفعول بننے کے لیے اس کو فعل کی ضرورت ہوگی, تو یہ دونوں آپشنز تو آپ نے کہہ دیا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتے. اب کیا ہے, قلوبی تو صحیح ہے. آپ کو مثال کے طور پہ کسی کو آیت یاد تھی, یا آپ نے آیت کہیں پڑھی ہوئی ہے, تو آپ کو یہ تو یاد ہے کہ فی قلوبہم ہے. اب قلوبی تک تو آپ پہنچ گئے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے. اگر آپ نے کہہ دیا قلوبی مضاف الیہ مجرور ہے, تو پھر آپ کا آنسر غلط ہو جائے گا, کیونکہ یہ مضاف الیہ تو نہیں ہے. اس کی جر کی وجہ کیا ہے, حرف جر ہے جس کا یہ اسم مجرور ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سوالات ہوں گے, آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کہاں پہ کون سی چیز کس طرح اپلائی ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک اور مثال دے دیتا ہوں, میں نے لکھ دیا اس طرح لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب میں لکھ دوں خاتمہ ماضی معروف, دوسرا میں نے لکھ دیا خاتمہ ماضی مجہول, تیسرا میں نے لکھ دیا خوتیمہ ماضی معروف, اور خوتیمہ ماضی مجہول. اب اس آیت میں جو ہے وہ کیا صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ ماضی معروف کا وزن ہے ختمہ. اس آیت میں نے آیت کا وہ حصہ اوپر لکھا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, پھر اس آیت سے ہی سوال ہو رہا ہوگا کہ اب یہ جو ہے ماضی معروف کا صیغہ ہے, یا ختمہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے, یا اصل میں خوتیمہ ماضی معروف کا صیغہ ہے, یا خوتیمہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے. اچھا آپ دیکھیں, یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے کہ خوتیمہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے, لیکن اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کو یہ بتانا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے, خوتیمہ اصل میں ماضی مجرور کا صیغہ ہے, لیکن یہ جواب آپ کا غلط ہو جائے گا کیونکہ اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے. آپ کو بتانا ہے کہ آیت میں کیا ہے, تو آپ نے کہا آیت میں ختمہ ماضی معروف ہے, ٹھیک ہے. دوسرا پھر میں نے اسی کے حوالے سے سوال کر دیا, اللہ مبتدا مرفوع, اللہ فاعل مرفوع, اللہ نائب الفاعل مرفوع. اب میں نے آپ کو 3 آپشنز دے دیے. اچھا اب آپ کو یاد ہے کہ ختم اللہ ہے, اللہ تو ہے, ٹھیک ہے.
آپ نے اللہ تک تو آپ پہنچ گئے، لیکن اب یہ اللہ کی مرفوع کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ مبتدا ہے یا یہ فاعل ہے یا یہ نائب الفاعل ہے؟ تو آپ کو صحیح آپشن سلیکٹ کرنا ہوگا کہ مبتدا کیوں نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اس سے پہلے فعل آیا ہوا ہے، تو یہ مبتدا تو ہو نہیں سکتا، تو یہ آپشن تو ہو گیا ختم۔ اب یہ فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے؟ نائب الفاعل کب آتا ہے؟ جب فاعل موجود نہیں ہوتا یا پھر فعل کا جو صیغہ ہے وہ مجہول کا آ رہا ہے۔ تو پیچھے فعل جو ہے ختمہ مجہول کا صیغہ نہیں ہے، معروف کا صیغہ ہے، تو پھر یہ فاعل مرفوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ پہچاننا ہوگا کہ اس آیت میں، اس لیے آپ جو ہے ان آیات کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ آیات یاد، مطلب اگر 2-3 بار آپ پڑھ بھی لیں گے تو بھی انشاءاللہ جو ہے آپ کو یہ چیزیں پرانی اگر آپ کو کسی حد تک یاد ہیں تو آپ کو یہ چیزیں یاد آ جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ کل کے لیے رکھیں، جو آپ کل سوال کریں گے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا کوشش کر کے جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ ابھی آج کیا کرنا ہے، آج ہمیں کچھ پریکٹس کر لینی ہے تاکہ اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ قرآن کی جو یہاں پہ آیات لکھی ہوئی ہیں یہ تو اعراب اور حرکات کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، تو آپ کیا بولتے ہیں ان کو تو آسانی سے انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں، جتنا ٹائم مل جائے گا اس کو کل دیکھ لیں گے۔ یہ جو احادیث ہیں آپ کے پاس، ایک تو یہ کہ ان میں حرکات نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ یہ حرکات نہیں لگی ہوئی اس لیے میں حرکات لگا کے آپ کو نہیں دوں گا، آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو سرچ آپ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی حرکات لگی ہوئی، اعراب لگی ہوئی۔ آپ چاہیں تو اسٹوڈنٹس آپس میں جوائن کر کے گروپ بنا کے آپ اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، یا پھر آپ جو ہم نے رولز پڑھے ہیں اس کے حوالے سے کوشش کر کے آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کہیں نہ کہیں معنی آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا تو آپ اس حساب سے ان چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ سوالات اتنے مشکل ہوں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ کے پاس مختلف آپشنز ہوں گے تو آپ ان میں سے پہچان لیں گے کہ کیا چیز کسی حد تک صحیح بن سکتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کا کیا بتانا ہے؟ یہ جس طرح ہم نے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کیا تھا اسی طرح وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ہے۔ سر جیسے آپ نے مڈ ٹرم میں ریویژن ویڈیو بنائی تھی، آپ ادھر ہی بنا دیں، ریویژن کرا ریویژن کا پھر کل کنفرم کر لیں گے، آج میں کبھی کمٹ نہیں کر سکتا، کل انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے، اگر ریویژن کے لیے کلاس پاسبل ہوئی تو پھر میں آپ سے کل کمٹمنٹ کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ گروپ اوپن کر دیجئے سوالات کا، سوالات کے گروپ جو ہے ہیلپ لائن والے آپ کہہ رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واو حرف عطف ہے، عذاب عظیم مبتدا مؤخر ہے جو کہ موصوف اور صفت ہے، اور لہم جو ہے وہ حرف جر اور ضمیر مجرور ہے۔ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دروس اللغہ کی ہماری کتاب مکمل نہیں ہوئی، اس کے لیے میں بے حد معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ کچھ ٹاپکس رہ گئے ہیں لیکن اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان کو مکمل کر سکیں۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے یا جو لوگ چاہیں گے تو وہ ہم کلاسز اور ایگزامز کے بعد آپ چاہیں گے تو وہ کچھ ٹاپکس ہم پھر مکمل کر لیں گے، یہ آپ کا حق ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو ہم مکمل کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ رمضان سے پہلے اگر آپ چاہیں گے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پھر بتا دیجیے گا تو پھر ہم کچھ کلاسز کر کے ان چیپٹرز کو مکمل کر لیں گے۔ ویسے وہ آسان ہیں، آپ چاہیں تو آپ خود بھی ریڈ کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ تر چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس کا پچھلے جملے سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کا پچھلے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایک مستقل جملہ الگ سے ہے، ٹھیک ہے جی؟ ابھی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ اچھا ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے۔ کیا تھرڈ والی حدیث لکھی ہوئی ہے یوں، آپ کے پاس کیا شیئر ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس یہ شیئر ہونا چاہیے۔ اچھا اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں، اس کو کیسے ریڈ کریں گے؟
السلام علیکم ورحمۃ الدنیا. اللہ. ریڈ کروں؟ اچھا اب دیکھیں الدنیا کا تو آپ کو واضح ہے, ٹھیک ہے, الدنیا کو ہم الگ سے لکھ لیتے ہیں الدنیا. اچھا اب یہ الدنیا کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ جملہ اس سے شروع ہو رہا ہے, یہ مبتدا ہو گیا کیونکہ دنیا مبتدا. دنیا الدنیا اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟ کیسے پتہ چلا یہ اسم ہے؟ مبتدا اس وجہ سے کیونکہ اسم ہے اور اسم اس وجہ سے کیونکہ مبتدا ہے, تو سائیکل آپ گھماتے رہیں. نہیں, اسم کی اس میں کیا پہچان ہے آپ کے پاس؟ اس میں چونکہ ال لگا ہوا ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے, یہ اپنا معنی خود واضح کر رہا ہے, وہ بھی آپ کی علامت بالکل صحیح ہے. اور دوسری علامت کیا ہے کہ اس میں ال لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا مبتدا. کون سی حالت میں ہوگا؟ معرفہ اس کی وسعت ہوگی. اعرابی حالت کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگا. رفع اس کا دکھے گا؟ اگر اس کا رفع دکھ نہیں رہا تو یہ اس کا اعراب کس ٹائپ کا ہو جائے گا؟ مبنی نہیں, تقدیری اعراب. اعراب تقدیری ہے, ظاہری طور پہ دکھ نہیں رہا, ٹھیک ہے. اچھا مبتدا ہو گیا, مرفوع ہو گیا. مبتدا کو اب کیا چاہیے ہوگی؟ خبر. اچھا اگر خبر ہو یہ حصہ, ٹھیک ہے, اگر میں اس کو کہہ دوں کہ یہ اس کی خبر ہے مثال کے طور پہ, اور خبر کیسی ہوتی ہے؟ نکرہ اور اعراب مرفوع, ٹھیک ہے. اگر اس کو الدنیا کو مبتدا بنا دیا اور سجنن کو خبر بنا دیا تو جملہ مکمل ہو گیا. الدنیا سجنن. دنیا سجن کہتے ہیں قید خانے کو, قید خانہ ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ اب کیا ہوگا؟ اب المؤمنو کو کیا کروں میں؟ اب المؤمنو کو میں کروں کیا؟ اگر المؤمنو کو میں واپس سے مبتدا بنا دوں تو پھر اس کی خبر نہیں ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس چونکہ پہلے یہاں پہ حرکات تو نہیں لگی ہوئی تھی, تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ سجن کو میں ایسے پڑھوں کہ وہ مؤمن کے ساتھ مل جائے؟ کیسے؟ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں سجن المؤمن, سجن المؤمنی. اب یہ اس میں کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا پورا, اور خبر اپنی ذات میں ایک اس میں مضاف ہو جائے گا. کون؟ سجنو جو ہے یہ مضاف ہو جائے گا, اور خبر کی جگہ ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. خبر کی جگہ ہونے کی وجہ سے, ہاں یاد رکھے گا, مضاف ہونے کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے, خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. اور المؤمنی جو ہے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا, اور مضاف الیہ ہی ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ اب اس سینٹنس کا معنی ہو سکتا ہے الدنیا سجن المؤمنین, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. واو حرف عطف ہو جائے گا. اب آگے والے حصے کو کیسے ریڈ کریں؟ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ, یہ بھی واپس وہی چیز جس طرح سجن المؤمنی تھا. جنت جو ہے جنہ مضاف اور الکافر مضاف الیہ مجرور, ٹھیک ہے جی. ہم اذان کے یہاں پہ بریک کرتے ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد کنٹینیو کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد
سورة الكهف 15 جزء. مدارس تحفيظ القرآن في الابتدائية كان 20 جزء، ثم خفف إلى 15. انتبه، اللي ما يحفظ يتعب. مدرسة دار الفائزين لتحفيظ القرآن الكريم، عشان كده ده مدرسة مجانية، أهلية مجانية عشان القرآن. يلا من يقرأ؟ اقرأ يا شيخ عبد المنعم، اقرأ يا شيخ عبد. آخر واحد عبد المنعم. اسمیہ ہے لا حد يفك یا المايك. جملہ فعلیہ ہے؟ أعوذ بالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. اللہ اکبر. اذان بریک، نماز بریک، اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین. رب کی علاوی حالت سمجھا دیں. حروف مشبہ پہل فعل سے جو جملے شروع ہیں وہ جملہ اسمیہ ہوں گے نا جی. حروف مشبہ بالفعل سے جو جملے شروع ہوتے ہیں ان کو جملہ اسمیہ ہی کہا جائے گا. حروف کا اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حروف کا اعتبار نہیں ہوتا، اسم یا فعل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. فعل ناقص کا بھی نہیں کریں گے، وہ پھر کانا کیا اسم کانا کی خبر کہلائے گا. حروف سر جیسے مڈ ٹرم میں آفیشیل گروپ اوپن کیا تھا عربی گرامر کا سوادہ کرے. مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سا آفیشیل گروپ اوپن کیا گیا تھا. حدیثوں کے اعراب لگوا دیں سب. نہیں، اتنا اچھا میں نہیں ہوں کہ سب لگوا دو، یہ محنت آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور جو دروس اللغہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو اس میں بھی بتایا تھا کہ اس میں جو ایک کوشش آپ نے کرنی ہے کہ بغیر حرکات اور اعراب کے چیزوں کو پڑھنے کی پریکٹس ہو. اس میں ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ صحیح ہو، کچھ غلطیاں بھی ہوں گی، غلطیاں کر کر کے ہی انسان سیکھتا ہے. تو آپ آپس میں اسٹوڈنٹس گروپ بنا کے پڑھیں تو کسی کی کوئی کمی ہوگی وہ دوسرا اس کو پوری کرنے میں مدد کرے گا. اور آپ یہ احادیث سرچ بھی کر سکتے ہیں. کچھ تو جیسے نماز کے کلمات ہیں وہ آپ لوگوں کو ویسے ہی پتہ ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، آپ نے عقیدے کی کلاس میں پڑھی ہوں گی، آپ نے قرآن میں پڑھی ہوں گی. ایک سیکنڈ. جی جناب. جی ہاں اچھا، یہ اللہم جو ہے یہ حرف ندا کے ساتھ، یعنی لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتا ہے. اللہم اے اللہ، یا اللہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح اللہم اے اللہ، ٹھیک ہے. یہ بھی یہ اللہم یا اللہ جو ہے یہ جملے کا حصہ مستقل نہیں ہوتے، یہ الگ سے ہوتے ہیں. بس اللہم یہ اس کو پکار لیا. اب جو جملہ ہے لا، اس والی آیت کو کر لیں
چلیں آپ بتائیں اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اللہم اللہم لا تج کہاں گیا نمبر حدیث نمبر 9 اللہم لا تجعل شاید ٹھیک ہے لیکن چلیں صحیح ہے اللہم لا تجعل اللہم لا تجعلوا قبری وسنن وسنن نانی وقف نہیں کر رہے ہم وسنن اچھا اب اس کا ہم ترجمہ اگر کرنے کی کوشش کریں تو کیا بنے گا اللہم اے اللہ ہمارے رب رب یہاں پہ کہاں لکھا ہے اے ہمارے رب ہوتا ہے یا ربنا اے ہمارے رب یہ لکھا ہے اللہم اے اللہ یہ لا کا جو معنی ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اس کے بعد والے فعل کو اعراب کیا دیکھتے ہیں جعل یجعل کا معنی کیا ہوتا ہے جعل یجعل کا معنی کیا ہوتا ہے جعل یجعل کا معنی ہوتا ہے بنانا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا کہا تھا آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں بنا رہا ہوں یا میں بنانے والا ہوں خلیفہ دنیا میں تو جعل یجعل کا معنی ہوتا ہے بنانا اللہم اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں لا تجعلوا تو اس کا معنی کیا ہوگا آپ نہیں بناتے لا تجعل یہ لا ناہیہ ہوگا جس کی وجہ سے مضارع آخر میں مجزوم ہوگا اللہم لا تجعل اے اللہ مت بنا قبری قبری کا معنی میری قبر کو کیا مت بنانا وسنن وسنن کیسے کس کو کہتے ہیں نہیں یہ سنا نہیں یہ وسنن یہ واو اس کا حصہ ہے آپ نے عقیدے میں پڑھا ہوگا وسنن آئیڈل بت میں زوم کی میٹنگ جوائن کری اس میں آواز نہیں آ رہی بیٹا کیسا ہاں زوم کی میٹنگ ادھر جوائن کری آواز نہیں آ رہی یہ کس کی آواز آ رہی ہے اللہم لا تجعل قبری وسنن اے اللہ مت بنانا میری قبر کو وسنن ایک معبود یعبدو جس کی عبادت کی جاتی ہو یا جس کی عبادت کی جائے ٹھیک ہے یہ لا تجعل لا ناہیہ ہو گیا تجعل مضارع مجزوم ہوگا مجزوم کس وجہ سے ہوگا مضارع آخر میں مجزوم ہے تجعلو نہیں ہے تجعل لا ناہیہ کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ نہیں کے چیپٹر میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو دکھا ہوا لکھے گا لا ناہیہ اس کے بعد مضارع مجزوم قبری کیا ہو جائے گا پھر یہ مضاف مضاف الیہ ہے اب لا تجعل اے تو مت بنانا فعل آ گیا فاعل کون ہے اس کا انتا تجعل کے اندر انتا جو ہے وہ اس کا فاعل ہے اب فعل ہو گیا فاعل ہو گیا اب کون چاہیے ہوگا مفعول تو قبری کیا ہو جائے گا مفعول ہو جائے گا لیکن قبری کا مفعول کے منصوب دکھ نہیں رہا کیونکہ یہ یا کی طرف مضاف ہے جب بھی کوئی چیز یا کی طرف مضاف ہوتی ہے اس کا اعراب تقدیری ہو جاتا ہے دکھتا نہیں ہے کتابی میری کتاب کتابوئی نہیں کہہ سکتے کتابی نہیں کہہ سکتے کتابی ہمیشہ میری کتاب میں تو اس طرح قبری میری قبر کو اب وسنن کون سی اعرابی حالت ہے منصوب ہے اب یہ منصوب کیوں ہے یہ بھی مفعول ہے ٹھیک ہے جعل یجعل کا ایک مفعول یہ ہے اور دوسرا مفعول یہ ہے کیونکہ کانٹیکسٹ میں مفعول یعنی منصوب ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے نا ہمارے پاس اگر کوئی اور وجہ ہوتی تو اس کو دیکھ لیتے اور کوئی وجہ نہیں ہے فعل کا مفعول ہو سکتا ہے وسنن اور پھر یعبدو یہ فعل معروف ہے یا مجہول ہے مجہول ہے یعبدو جس کی عبادت کی جائے ٹھیک ہے میری خبر کو بت مت بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے ٹھیک ہے آپ کوشش کر کے ایک آدھ چیزیں کل دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ کل ہم اچھا ایک اور جو بیچ میں سوال تھے ایک آپ نے کیا سوال کیا ہوا تھا سوری
کہ بیچ میں پیچھے کسی کا سوال تھا الحمدللہ رب العالمین، اس میں رب کا الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. ربی، اب یہ رب مجرور کیوں ہے؟ لی کی وجہ سے اللہ ہی مجرور ہوا. ٹھیک ہے، کلمہ اللہ مجرور ہوا. ربی اب کیوں مجرور ہوگا؟ رب العالمین ہے کون؟ اللہ ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے. ربی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. ٹھیک ہے، اور العالمین مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. رب العالمین اصل میں پوری صفت ہے اللہ کی، اللہ جو کہ رب العالمین ہے. اور پھر اس کے بعد الرحمانی کیوں ہے؟ الرحمانی الرحیمی مالکی یوم الدینی، یہ الرحمانی کیوں ہے؟ الرحمانی اللہ کی صفات ہیں. اللہ جو کہ رب العالمین ہے، جو کہ رحمان ہے، جو کہ رحیم ہے، جو کہ مالک یوم الدین ہے. تو یہ تمام جو ہے اللہ کی صفات ہیں، اس وجہ سے یہ بھی مجرور ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے نمبر 2 حدیث میں الدین نصیحت، الدین النصیحت، الدین النصیحت دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھی جو خبر ہے وہ معرفہ آ سکتی ہے. کب آ سکتی ہے؟ جبکہ اس کے اور مبتدا کے اندر صفت موصوف ہونے کا اس کی کنفیوژن ہونے کا چانس نہ ہو. تو یہاں پہ صفت موصوف کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ النصیحۃ اٹ سیلف اس میں صفت نہیں ہے، اس کے اندر صفاتی معنی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ الدین مذکر ہے، النصیحہ مؤنث ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے یہ مبتدا خبر ہے. ٹھیک ہے جی. ہم پھر کل انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے جو میں جلدی جلدی کر رہا ہوں، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو. اللہ اکبر. ہاؤ ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین مبنی اور تقدیری اعراب، یہ ہم نے ایک بہت پہلے ایک بار یہ ٹاپک کیا تھا. اگر آپ اس کو ریویو کر لیں، اس پوائنٹ پہ میں اسٹوڈنٹس کو اور کنفیوز نہیں کرنا چاہوں گا. یہ آپ کے ایگزام میں اس طرح کا کوئی سوال نہیں ہے کہ مبنی اور تقدیری اعراب میں کیا فرق ہوگا. تو ابھی آپ اگر کلیریفیکیشن چاہیں تو آپ پرانی ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا، ورنہ پھر آپ ایگزامس کے بعد یہ سوال کر لیجیے گا تو میں آپ کو کلیریفائی کر دوں گا انشاءاللہ. مضاف مضاف الیہ نعت، جی یہ نعت ہے، صفت اور نعت ایک چیز ہوتی ہے. اوکے جی، جزاکم اللہ خیر. آپ کے استاد آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفت موصوف نہیں، صفت مجرور نہیں ہوتی. صفت جو ہے وہ موصوف کی اعرابی حالت کو فالو کرتی ہے. جس اعرابی حالت میں موصوف ہوگا اسی اعرابی حالت میں صفت ہوگی. تو اگر موصوف مرفوع ہوگا تو صفت بھی مرفوع ہوگی، موصوف منصوب صفت بھی منصوب، موصوف مجرور صفت بھی مجرور. للہ یہاں پہ موصوف جو تھا وہ مجرور تھا، اس وجہ سے رب العالمین الرحمانی الرحیم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.